قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ مجھے اس کے متعلق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے سن کر اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ عظیم الشان مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہے، اللہ رب العالمین اس کی رحمتیں برکتیں ہم سب پر نازل فرمائے، اور اس کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں جہاں نماز کا حکم دیتا ہے، جہاں رمضان المبارک کی روزوں کا حکم دیتا ہے، جہاں ہمیں حج کا حکم دیتا ہے، وہیں قرآن کریم فرقان حمید ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر جہاں نماز کا حکم ارشاد فرماتا ہے، وہاں ساتھ ہی اللہ رب العالمین زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بھی دیتا ہے۔ کم و بیش تقریباً قرآن کریم فرقان حمید میں 82 مرتبہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم ہے۔ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ اسلام کی جن ارکان پر بنیاد ہے، اسلام کے جو بنیادی ستون ہیں، ان ستونوں میں ایک ستون زکوٰۃ ہے، اور اس کی فرضیت کا حکم قرآن کریم فرقان حمید میں ہے۔ اس حکم کا انکار کرنے والا، زکوٰۃ کا منکر، انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس میں جان بوجھ کر تاخیر کرنے والا، اپنے مال سے زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے والا، تاخیر کرنے والا گناہگار ہے، سزاوار ہے اور مردود الشہادت ہے۔ اسلام اس کی گواہی کو بھی قبول نہیں کرتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو اسلام کی بنیادی اصول بتائے، اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد اللہ رب العالمین کے ایک ہونے پر ایمان لانا، یعنی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کرنا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس ایک اللہ رب العالمین کی، اور اس کے بعد اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اللہ کے خاص بندے، نبی اور رسول ہونے کی گواہی دینا۔ اور پھر فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ اسلام کے بنیادی ارکان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائے۔
اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں جہاں نماز کا قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، وہیں اللہ رب العالمین زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بھی دیتا ہے۔ جو آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آؤ نماز کی طرف، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، آؤ نماز کی طرف اور آؤ زکوٰۃ کی طرف، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر لو۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، آؤ نماز کی طرف آ جاؤ، آؤ فلاح کی طرف آ جاؤ، آؤ کامیابی والے راستے کی طرف آ جاؤ، آؤ صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، آؤ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کر لو۔ نماز کے بعد پھر حکم دیتا ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ، پھر آؤ زکوٰۃ کی طرف، آؤ نماز کی طرف آ جاؤ، پھر فرماتا ہے آ جاؤ زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف آ جاؤ۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور پھر رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والوں کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے والوں کے ساتھ مل جاؤ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اللہ کو عبادت کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو کر تم بھی اللہ کی بارگاہ میں رکوع کر لو، سجود کر لو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کر لو۔ اللہ رب العالمین رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر ہمیں دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین اس بات کی تنبیہ فرماتا ہے کہ اے دنیا والو، اے میرے بندو، یاد رکھو کہیں تم مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، کہیں تم مال کے پیچھے لگ کر، اولاد کے پیچھے لگ کر اپنے رب کو نہ بھول جانا، اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہو جانا، کہیں تم اپنے رب سے نہ دور ہو جانا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور اگر کسی نے ایسا کر لیا، اولاد کی محبت میں آ کر، مال کی محبت میں آ کر عن ذکر اللہ، اللہ کو بلا دیا، اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر یاد رکھو وہی لوگ نقصان والے ہیں، وہی لوگ خسارے والے ہیں، وہی لوگ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں جو مال کی محبت میں آ کر، جو اولاد کی محبت میں آ کر اپنے رب کو بلا دیتے ہیں۔ جنہوں نے مال اور دولت کے نشے میں دھت ہو کر اپنے رب کو بلا دیا، پس وہی لوگ خسارے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جنہوں نے ایسا کیا، اللہ اکبر، انہیں اللہ نے دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، یہ زکوٰۃ صرف ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہی فرض نہیں، بلکہ یہ زکوٰۃ پہلی امتوں پر بھی فرض تھی۔ اور زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے
بڑھوتری کے، بڑھ جانے کے، پاک ہو جانا، صاف ہو جانا، اچھا ہو جانا، طیب ہو جانا، طاہر ہو جانا، بڑھ جانا، تجاوز کر دینا، یہ زکوٰۃ کا منع ہے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں بڑھ جانے والی چیز کو، پھیل جانے والی چیز کو، بڑھوتری کو، جو کشادہ ہو جائے، بڑھ جائے۔ اور اس کے تشریح یوں کہی جاتی ہے کہ اپنے مال سے، اس نصاب سے مال نکال کر کسی کو زکوٰۃ کے حقدار کو اس کا مالک بنا دینا، یہ زکوٰۃ کے تشریح کہلاتی ہے۔ اور یاد رکھیے زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھ جانا۔ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال سے زکوٰۃ نکلی، مال سے کچھ مال نکل گیا، کچھ روپے پیسے نکل گئے، کچھ مال نکل گیا تو مال تو کم ہو گیا نا، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس زکوٰۃ کا معنی ہے پھیل جانا، بڑھ جانا، حد سے تجاوز کر جانا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، اس کا مال گھٹتا نہیں، بلکہ اس کا مال بڑھ جاتا ہے، اور مال دینے سے بڑھتا ہے، مال رکھنے سے نہیں بڑھتا، مال دینے سے پھیلتا ہے، دینے سے بڑھتا ہے۔ لیکن جس نے مال کی محبت میں اللہ سے جنگ کر لی، اللہ کی نافرمانی کر لی، اس کا انجام کتنا برا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون کو ساری دنیا جانتی ہے، اور وہ مشہور اس لیے ہے کہ دولت کے نام سے، قارون کا خزانہ، کہتے ہیں نا کسی کے ہاتھ لگ گیا، قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ قارون جو تھا وہ مال کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور کتنا مال تھا قارون کا؟ قارون کے پاس بے حساب مال و دولت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی کہا جاتا ہے، خاندان کا شخص تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اسے نسخہ کیمیا سکھایا۔ یہ سونا بنا لیتا تھا، کیمیا تھا، اور اس کے پاس اتنا مال و دولت تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں، اللہ رب العالمین کا قرآن فرماتا ہے کہ ایک بھاری جماعت پر، یعنی اونٹوں پر یا سواریوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لادا جاتی تھی، لاد کر ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جایا جاتے تھے۔ جس کے مال کے خزانوں کی چابیاں جانوروں کی پیٹھ پر لادی جائیں تو بتاؤ اس کا خزانہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مال و دولت اس قدر تھا، اللہ رب العالمین کا حکم آیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ زکوٰۃ کا حکم دیں اپنی امت کو، اپنی قوم کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ لینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیے مال اور دولت انسان سے کیا کیا کرواتا ہے۔ مال دولت انسان سے رشتے ناطے توڑوا دیتا ہے، مال دولت انسان سے اپنی اوقات بلا دیتا ہے۔ یہ مال دولت ایسی چیز ہے جو منصب بلا دیتا ہے۔ یہ مال و دولت انسان سے سب کچھ کروا دیتا ہے۔ یہ مال و دولت انسان سے قتل تک کروا دیتا ہے۔ یہ مال و دولت انسان سے سب کچھ کروا دیتا ہے۔ یہ سب کچھ بھول جاتا ہے مال و دولت جس کے پاس ہو، لیکن جسے اللہ پہچان دیتا ہے، جسے اللہ عقل سلیم عطا کر دے، جسے اللہ اس مال دے کر اسے پھر عقل دے دے اور وہ پھر اس مال کو سنبھال لے، تو وہ نور علی نور ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ کی بارگاہ سے حکم آیا زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ قارون سے کہا زکوٰۃ۔ جب اس نے زکوٰۃ کے لیے اپنا مال تلاش کیا، حساب لگایا، قارون نے مال دیکھا تو مال بہت سارا اس کے مال سے نکل رہا تھا زکوٰۃ کا۔ اب اس نے دیکھا کہ میں اتنا مال میرا زکوٰۃ کا نکلے گا تو بہت میرا مال کم ہو جائے گا۔ اس نے یہ کیا کہ سوچا کہ کس طرح سے اپنا مال بچاؤں، اپنا مال بچانے کی سوچی، اور اس نے یہ اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، پہلے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کا ہمیں حکم دیتے رہے،
باقی اعمال کا حکم دیتے رہے اور آج وہ ہم سے مال لینے کی بات بھی کرتے ہیں۔ لہذا اگر ایسا ہوتا رہا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ آؤ جمع ہو جاؤ اور کوئی طریقہ اختیار کریں اور اپنا مال بچائیں۔ اب قارون نے مشورہ کیا اور کہا وہ جو فحشہ عورت ہے نا، اس سے رابطہ کیا جائے اور اس کو بھاری رقم دے کر اسے اس بات پر اکسایا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دی جائے۔ اللہ اکبر، زنا کی تہمت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی جائے، اور ہم موسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے اور کہیں گے قوم کو جمع کرو اور آپ واضح و نصیحت فرماؤ۔ یہ معاملہ تیار ہوا، منصوبہ تیار ہوا، قوم جمع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا قارون نے آئیے اور آ کر قوم کو واضح و نصیحت کریے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس آئے، قوم کو آ کر اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا چوری کرنے والے کی یہ سزا ہے، اور جو ہے نا زنا کرنے والے کی یہ سزا ہے، جو شادی شدہ زنا کرے اس کی سزا یہ ہے، جو بغیر شادی شدہ زنا کرے اس کی سزا یہ ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جب حد بیان کر دی، اب قارون کہتا ہے موسیٰ یہ بتاؤ اگر یہ بات عام کے لیے ہو تو بھی یہ فیصلہ ہے، خاص کے لیے ہو تو بھی یہی فیصلہ ہے۔ اے موسیٰ بتاؤ اگر تمہاری طرف یہ بات ہو پھر بھی یہی فیصلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں، ہر خاص و عام کے لیے یہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ قارون کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام یہ فلاں عورت آپ کے لیے یہ بات کہتی ہے، وہ آپ پر یہ تہمت لگا رہی ہے، یہ بات کہہ رہی ہے آپ کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کو جلال آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کو جلال آتا ہے، کہا عورت کھڑی ہو جا، اور تجھے میں اس رب کی قسم دیتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اور میں قسم دیتا ہوں تجھے جس رب نے مجھے حق کے ساتھ قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اے عورت بتا سچ کیا ہے، اللہ کے خوف سے ڈر اور مجھے بتا کہ معاملہ کیا ہے۔ عورت کانپ اٹھی، خوف خدا آیا اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی موسیٰ مجھے قارون نے اور اس کے حمایتیوں نے کہا تھا تم تہمت لگا دینا، ہمارا مال بچ جائے گا، اس لیے ہم نے مجھے یہ پیسے دے کر یہ لائے تھے، اور مجھے یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی کی جانب یہ معاملہ منسوب کر دینا۔ اللہ کے نبی کو جلال آیا، رب ذوالجلال سے کہا مولا کرم فرما۔ اللہ نے اجازت عطا فرمائی، زمین کو حکم کرو موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، قارون زمین میں دسنا شروع ہو گیا۔ ابھی گھٹنوں تک آتا ہے، پھر پیٹ تک آتا ہے، پھر سینے تک آتا ہے، پھر گردن تک زمین میں دس جاتا ہے، اور دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اے اللہ کے نبی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اسے زمین میں دس جانے کا حکم دیا، وہ مال اور دولت سمیت، قارون اپنی دولت سمیت زمین میں دستا چلا گیا، اور قیامت تک زمین میں دستا ہی چلا جائے گا۔ یہ مال اور دولت ہے جو انسان کو ہر کام کروا لیتا ہے، لیکن یاد رکھیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مال جس مال سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے وہ مال اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ جس مال سے زکوٰۃ ادا ہو جائے وہ مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور رب ذوالجلال اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرما تھے، ایک شخص نے آ کر بتایا کہ فلاں شخص کا مال ہلاک ہو گیا، اس کا مال ڈوب گیا یا جل گیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مال کو جلنے سے اور اس مال کو بہہ جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ ہو، جس مال سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے وہ مال اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ زکوٰۃ اللہ سے سودا ہے، یہ تو سودا ہے اس رب سے سودا کرنا ہے، اور جو رب کی اس کے ساتھ سودا کرتا ہے
دنیا کے سودے داروں سے نہ جانے منافع ملے نہ ملے، کوئی اسے فائدہ ہو یا نقصان ہو جائے، لیکن جو رب سے سودا کیا ہے نا اس سودے میں گھاٹا نہیں ہے، وہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، وہ ڈبل ہے، 10 دنیا اور 70 آخرت ہے، وہ ڈبل سے بھی کہیں زیادہ ہے، 700 گنا سے بھی وہ کہتا ہے رب میں ایک کے بدلے 700 گنا کر دوں یا اس سے بھی بڑھا دوں، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے وہ کر ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا زکوٰۃ پل ہے، جس طرح سے تم کسی ندی سے، کسی نالے سے، کسی دریا سے پار جانے کے لیے پل کا راستہ اختیار کرتے ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی زکوٰۃ کا طریقہ ہے۔ زکوٰۃ بھی اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا، رب کے قریب جانے کا، وہ جنت کے قریب جانے کا ایک راستہ ہے، ایک پل ہے، جو اس زکوٰۃ کو ادا کر دیتا ہے وہ پل پر سے گزر کے اللہ کے قریب، جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور سخی قریب من اللہ، قریب من الناس، سخی امام الانبیاء نے فرمایا اللہ کے قریب ہے اور لوگوں کے قریب ہے، اور بعید من النار، وہ دوزخ سے بہت دور ہے۔ اور بخیل، بخیل کیا ہے؟ بعید من اللہ، بعید من الناس، قریب من النار۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو بخیل ہے سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب ہے، اور بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور اور دوزخ کے قریب ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال کو جمع کرے اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرے، میرے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ سونے اور چاندی کی سلیں بنائی جائے گی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو، اس کی پیٹھ کو اس سے جلایا جائے گا، داغا جائے گا، ٹھنڈی ہو جائیں گی، پھر گرم کر دیا جائے گا، یہ سلسلہ اس کے ساتھ جاری اور ساری رہے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی وہ مال سانپ کی صورت اختیار کرے گا، اور سانپ انسان کے جو ہے نا وہ اس کے منہ کو چیر کر کہے گا انا کنزن، میں تیرا وہ مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو نے دنیا میں جمع کر کے رکھا، جسے تو نے دنیا میں بچا بچا کے رکھا تھا، تو نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل نہیں کیا، تو نے اللہ کی بارگاہ میں دیا نہیں تھا، آج وہ ہوں میں تیرا مال، وہ مال جو مرنے کے بعد پرایا ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو ذبح فرمایا اور تقسیم کر دیا، ایک ران یا ایک ٹانگ گھر میں بچی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج ہم کہتے ہیں نا ہمارا مال زیادہ ہو جائے، مال نکلے تو کم ہو جائے گا، لیکن زکوٰۃ کا معنی ہے پھیلنا، پھولنا، بڑھنا، تجاوز کرنا، بڑھ جانا، حد سے زیادہ ہو جانا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا کیا بچا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک ٹانگ بچی ہے، ایک بکری کی ران ہے، ایک ٹانگ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے سوا، اس ایک ٹانگ کے سوا سب بکری بچ چکی ہے۔ فرمایا کیسے؟ وہ جو اللہ کے راستے میں دی ہے نا، وہ جو تقسیم کر دیا ہے وہ سارا بچ گیا ہے، وہی ہے اصل دولت، وہی ہے اصل خزانہ، وہی ہے اصل مال، جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہی تو خزانہ ہمارے پاس ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جو اپنے لیے رکھی ہے یہ نہیں بچی، وہ بچ گئی جو ہم نے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دی ہے، دے دی ہے۔